مسیح مصلوب کے عظیم اور بابرکت نام میں آپ تمام دیکھنے سننے والوں کی سلامتی ہو۔ میرا نام مبشر پطرس بھٹی اور میرا تعلق گلوری ٹو گلوری لائیو منسٹری چرچ عیسیٰ نگری کراچی سے ہے، اور میں خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوں اس بات کے لیے کہ خداوند نے آج پھر یہ فضل مجھ پر کیا کہ میں آج گریس نیٹ ورک ٹی وی کے توسط سے خدا کا نازل کیا ہوا کلام آپ تمام لوگوں تک پہنچا سکوں۔ میں دعا گو ہوں پاسٹر دانش پیٹر صاحب کے لیے، گریس نیٹ ورک ٹیم کے لیے، کہ خداوند ان کو اور بڑھائے تاکہ ان کے توسط سے روحوں کو بچانے کا کام اسی طرح جاری رہے، آمین۔ آج ہم خدا کے کلام میں سے چند باتیں سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ تو آج ہم سیکھیں گے خدا کے کلام میں سے عید قیامت المسیح کے بارے میں۔ اس سے پہلے میری طرف سے، میرے گھرانے کی طرف سے اور گریس نیٹ ورک ٹیم کی طرف سے آپ تمام دیکھنے سننے والوں کو عید قیامت المسیح مبارک ہو۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے گرفتاری سے لے کر جی اٹھنے تک۔ تو گرفتاری یعنی کہ خداوند یسوع مسیح کی گرفتاری اور اس کے مصلوب ہونے اور اس کے جی اٹھنے تک کا جو بھی قصہ ہے، آج ہم اس کے متعلق کچھ باتیں جو ہیں وہ سیکھیں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنے ٹاپک کی طرف جائیں، میں ایک اور خاص بات جو ہے وہ آپ کے گوش گزار کرتا چلوں کہ سب سے پہلے یسوع مسیح کے مرنے اور جی اٹھنے کے متعلق چند سوال اور جواب جو ہیں وہ میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ مثال کے طور پہ یسوع کا مردوں سے جی اٹھنا ہم سب ایمانداروں کو کیا دیتا ہے؟ زندہ امید۔ اس کے بعد ایک اور سوال ہے، یہ سوال میں اس لیے کر رہا ہوں کہ اکثر لوگ ان سوالوں کو ایک دوسرے سے کرتے ہیں، تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ ہم اس گریس نیٹ ٹی وی کے توسط سے ہم ان باتوں کو بھی سیکھ سکیں۔ عید قیامت المسیح کیوں منائی جاتی ہے؟ نجات کی خوشی میں۔ اتوار کا دن کیوں اہم ہے یا خاص ہے؟ اس لیے کہ اس دن مسیحی مردوں میں سے جی اٹھا۔ مسیح کے جی اٹھنے کا نشان کیا ہے؟ میں اس بات کی شہادت دیتا ہوں کہ مسیح کی قبر آج بھی خالی ہے۔ ہاللیلویا۔ میں آج کی جو ہماری مرکزی آیت ہے میں اس کی طرف چلوں گا۔ ہماری آج کی جو مرکزی آیت ہے وہ ہے یوحنا 3:16۔ یہاں پر خدا کا بندہ فرماتا ہے، خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا۔ کیوں بخش دیا؟ تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ میرے عزیزو، خدا کی اس لازوال محبت کو آج ہم دیکھتے ہیں کہ جو اس نے اپنا اکلوتا بیٹا میرے لیے اور آپ کے لیے بخش دیا، لیکن ضرور ہے کہ ہم اس پر ایمان لائیں، تب ہی ہم ہمیشہ کی زندگی پائیں گے۔ ایک اور خاص بات کہ دنیا کے تمام مذاہب، تقریباً تمام مذاہب موت کے بعد زندگی کے بارے میں باتیں کرتے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ مرنے کے بعد آپ کو سورگ میں جگہ ملے گی یا جنت میں جگہ ملے گی، لیکن اس بات کا ثبوت ان کے پاس نہیں۔ لیکن ہمارے پاس ٹھوس ثبوت جو ہے وہ موجود ہے کہ میرا اور آپ کا شافی خداوند یسوع مسیح، جو کہ مر گیا تھا، دفن بھی ہوا اور پھر تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا۔ ہاللیلویا۔
آج کا ہمارا جو مضمون ہے وہ ہے گرفتاری سے لے کر جی اٹھنے تک۔ جس کا میں بوسہ لوں وہی ہے اسے پکڑ لینا۔ یہ گرفتاری یہاں سے شروع ہوتی ہے اور مقدس متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کا 26واں باب اس کی 47 تا 50 آیت تک آپ کو یہ کہانی نظر آئے گی۔ یسوع کی گرفتاری کے بعد عدالتوں میں پیشی، مقدس متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کا 26واں باب اور اس کی آیت نمبر 57 میں آپ کو یہ بات ملے گی۔ یسوع کی پیلاطوس کے سامنے پیشی، مقدس متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کا 27واں باب اس کی پہلی 2 آیات میں آپ کو یہ کہانی ملے گی۔ یسوع کو سزائے موت سنائی جاتی ہے۔ اس کی جو آپ کو شہادت ہے وہ متی رسول کی انجیل میں 27ویں باب کی 15 تا 26ویں آیت میں ملے گی۔ اور یسوع کو پکڑوانے والا یہودا اسکریوتی، وہ جب اس نے یسوع مسیح کو پکڑوایا تو اس کے بعد ایک بڑا کمال کا کام ہوا۔ وہ کیا تھا کہ اس کی موت واقع ہوئی۔ سو ہم اس کو خدا کے کلام میں سے دیکھیں گے۔ آئیں میرے ساتھ خدا کا زندہ کلام کھولیں۔ مقدس متی رسول کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان اس کا 27واں باب اور اس کی 3، 4 اور 5 آیات جو ہیں یہ میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ یہاں پر جب اس کے پکڑوانے والے یہودا نے یہ دیکھا کہ وہ مجرم ٹھہرایا گیا تو پچھتایا، اور وہ 30 روپے سردار کاہنوں اور بزرگوں کے پاس واپس لا کر کہا، میں نے گناہ کیا کہ بے قصور کو قتل کے لیے پکڑوایا۔ انہوں نے کہا، ہمیں کیا، تو جان۔ اور وہ روپیوں کو مقدس میں پھینک کر چلا گیا اور جا کر اپنے آپ کو پھانسی دی۔ میرے عزیزو، یہ وہ شخص ہے جو کہ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ ساتھ رہتا تھا، اور جیسے دوسرے شاگرد جو کہ بعد میں رسول بنے ان کے ساتھ ساتھ جو کام وہ کرتے تھے یہ بھی کرتا تھا۔ اور اس کے اندر جب ابلیس نے کام کرنا شروع کیا تو اس نے اپنے ہی استاد کو، اپنے ہی مالک کو پکڑوا دیا، اور جب اس کو احساس ہوا تو یہ مسیح کی طرف نہیں مڑا بلکہ ابلیس نے اس کو اس قدر جکڑ لیا کہ اس نے خودکشی کی۔ سو اس کے بعد پاک جمعہ آتا ہے، اور اس پاک جمعے کو یعنی کہ گڈ فرائیڈے کو 7 صلیبی کلمات جو بیان کیے جاتے ہیں آپ بخوبی واقف ہیں، اور ابھی آپ نے ریسنٹلی ان کے بارے میں سنا بھی ہے کہ یسوع مسیح کے 7 صلیبی کلمات یعنی کہ معافی کا کلمہ، نجات کا کلمہ، محبت کا کلمہ، کفارے کا کلمہ، جسمانی دکھ کا کلمہ، فتح مندی کا کلمہ، اور 7واں سپردگی یعنی کہ ملاپ کا کلمہ۔ سو میرے عزیزو، اسی طرح اگر ہم اس کے ساتھ ساتھ دیکھتے ہیں آج کا جو ہمارا مضمون ہے، جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے گرفتاری سے لے کر جی اٹھنے تک۔ تو ہم خداوند یسوع مسیح کی گرفتاری سے لے کر اس کے جی اٹھنے تک کا جو قصہ ہے ہم اس کے بارے میں آج خدا کے کلام میں سے سیکھ رہے ہیں۔ سو اچھا ہے کہ آپ سب میرے ساتھ رہیں۔ سو اسی طرح خداوند یسوع مسیح کی جب موت ہوئی تو ہم اس کے بارے میں
خدا کے کلام میں سے ضرور دیکھیں گے۔ مقدس متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اور اس کا 27واں باب اور 50، 51 اور 52ویں آیت جو ہے یہ ہم دیکھیں گے۔ یہاں پر کچھ یوں مرقوم ہے، یسوع نے پھر بڑی آواز سے چلا کر جان دے دی اور مقدس کا پردہ اوپر سے نیچے تک پھٹ کر 2 ٹکڑے ہو گیا اور زمین لرزی اور چٹانیں تڑک گئیں اور قبریں کھل گئیں اور بہت سے جسم ان مقدسوں کے جو سو گئے تھے جی اٹھے۔ یہ خداوند یسوع مسیح کی موت کے بارے میں ہمیں خدا کا کلام شہادت دیتا ہے۔ اس کے بعد خداوند یسوع مسیح کی تدفین جو ہوئی وہ بھی ہمیں اسی 27ویں باب میں اس کی 59 اور 60ویں آیت جو ہے یہاں پر یہ شہادت ملتی ہے۔ یہاں پر لکھا ہے، اور یوسف نے لاش کو لے کر صاف مہین چادر میں لپیٹا اور اپنی نئی قبر میں جو اس نے چٹان میں کھدوائی تھی رکھا، پھر وہ ایک بڑا پتھر قبر کے منہ پر لڑکا کر چلا گیا۔ یہ خداوند یسوع مسیح کی تدفین کے بارے میں اور خداوند یسوع مسیح کی قبر پہ جو پہرا لگا ہم اس کے بارے میں بھی دیکھیں گے کہ خدا کا کلام اس کے بارے میں کیا شہادت دیتا ہے۔ تو آئیں میرے ساتھ اسی 27ویں باب میں ہم دیکھیں گے 65 اور 66ویں آیت جو ہے، یہاں پر کچھ یوں مرقوم ہے، پیلاطوس نے ان سے کہا، تمہارے پاس پہرے والے ہیں، جاؤ جہاں تک تم سے ہو سکے اس کی نگہبانی کرو۔ پس وہ پہرے والوں کو ساتھ لے کر گئے اور پتھر پر مہر کر کے قبر کی نگہبانی کی۔ خدا کا کلام ہمیں ایک ایک پل کی شہادت دیتا ہے، اسی لیے میں اس بات کی شہادت دیتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ میرے یسوع کی قبر آج بھی خالی ہے۔ خداوند یسوع مسیح کا جی اٹھنا، اس کی شہادت خدا کا کلام ہم دیکھیں گے آج کہ خدا کا کلام اس کی شہادت جو ہے وہ کیسے بیان کرتا ہے۔ مقدس متی رسول کی انجیل اس کا 28واں باب اس کی پہلی 6 آیات جو ہیں یہ میں آپ کے سامنے تلاوت کروں گا، سب غور سے سنیے۔ اور سبت کے بعد ہفتے کے پہلے دن پو پھٹتے وقت مریم مگدلینی اور دوسری مریم قبر کو دیکھنے آئیں، اور دیکھو ایک بڑا بونچال آیا، کیونکہ خداوند کا فرشتہ آسمان سے اترا اور پاس آ کر پتھر کو لڑکا دیا اور اس پر بیٹھ گیا۔ اس کی صورت بجلی کی مانند تھی اور اس کی پوشاک برف کی مانند سفید تھی، اور اس کے ڈر سے نگہبان کانپ اٹھے اور مردہ سے ہو گئے۔ فرشتہ نے عورتوں سے کہا، تم نہ ڈرو، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تم یسوع کو ڈھونڈتی ہو جو مصلوب ہوا تھا۔ وہ یہاں نہیں ہے، کیونکہ اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا ہے۔ آؤ یہ جگہ دیکھو جہاں خداوند پڑا تھا۔ میرے عزیزو، آج ہم خداوند یسوع مسیح کے جی اٹھنے کا دن جو ہے اس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں، اور خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں اس بات کے لیے کہ خداوند نے ہمیں اس لائق جانا کہ آج ہم پوری دنیا کے سامنے سر اٹھا کر اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ ہمارا یسوع زندہ ہے۔ اگر کوئی ہم سے پوچھے کہ مسیح کے جی اٹھنے کا ثبوت کیا ہے، تو ہمارے پاس ایک نہیں بہت سے ثبوت ہیں، لیکن سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ یسوع کی قبر آج بھی خالی ہے۔
کیا کبھی ایسا ہوا کہ مرنے والا آپ کے روبرو آ کر یہ کہے کہ میں زندہ ہوں؟ اکثر آپ نے من گڑت کہانیاں سنی ہوں گی کہ فلاں قبر میں سے آواز آتی ہے، ماں میں زندہ ہوں مجھے باہر نکالو، ماں میں زندہ ہوں مجھے باہر نکالو، لیکن جب قبر کھودی جاتی ہے تو اس قدر بدبو آتی ہے کہ وہ کھدائی کرنے والے سب بھاگ جاتے ہیں۔ لیکن ایسا کہ کوئی مرا ہوا آپ کے سامنے کھڑا ہو کر یہ کہے کہ میں زندہ ہوں، ایسا آج تک سننے میں نہیں آیا، لیکن یسوع نے کہا کہ میں زندہ ہوں۔ ہم اس بات کا ثبوت بائبل مقدس میں سے دیکھیں گے کہ اس نے کہا میں مر گیا تھا اور دیکھ عبدالآباد زندہ رہوں گا۔ آئیں میرے ساتھ خدا کے کلام میں سے دیکھیں مکاشوہ کی کتاب اور اس کا پہلا باب اور اس کی آیت نمبر 17 اور 18۔ یہاں پر خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ میں مر گیا تھا اور عبدالآباد زندہ رہوں گا، اور یوحنا رسول نے اس کو قلم بند کیا۔ یہاں پر کچھ یوں مرقوم ہے، جب میں نے اسے دیکھا تو اس کے پاؤں میں مردہ سا گر پڑا، اور اس نے یہ کہہ کر مجھ پر اپنا دہنا ہاتھ رکھا کہ خوف نہ کر، میں اول اور آخر اور زندہ ہوں، میں مر گیا تھا اور دیکھ عبدالآباد زندہ رہوں گا، اور موت اور عالم ارواح کی کنجیاں میرے پاس ہیں۔ ہلیلویا۔ میرے عزیزو، اگر کوئی یہ کہہ بھی دے کہ میں مر گیا تھا اور دیکھ میں اب زندہ ہوں، لیکن یہاں پر تو اس سے کہیں بڑھ کر بات ہے کہ میرے اور آپ کے شافی نے فرمایا کہ میں مر گیا تھا اور دیکھ میں عبدالآباد زندہ رہوں گا، اور بے شک میرا اور آپ کا شافی آج بھی زندہ ہے۔ انجیل میں لکھا ہے کہ ہمارا ایمان بھی ہے کہ یسوع زندہ ہے، مگر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ انجیل بدل گئی، ہم انجیل کو نہیں مانتے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو صحائف الانبیاء کو مانتے ہیں، اگر وہاں سے آپ کوئی ثبوت دیں تو ہم مانیں گے۔ تو آئیں ہم ایک ایسا ثبوت بھی دیکھتے ہیں، یسایہ نبی کا صحیفہ اس کا 53واں باب اور اس کی آیت نمبر 5 میں لکھا ہے کہ وہ ہماری بدکرداری کے باعث کچلا گیا۔ یسایہ 53 5ویں آیت، حالانکہ وہ ہماری خطاؤں کے سبب سے گھائل کیا گیا اور ہماری بدکرداری کے باعث کچلا گیا، ہماری ہی سلامتی کے لیے اس پر سیاست ہوئی تاکہ اس کے مار کھانے سے ہم شفا پائیں۔ میرے عزیزو، یہ ہے خدا کی محبت، اور ہم آج اسی بات کو سیکھ رہے ہیں، اور ہماری جو مرکزی آیت ہے وہ بھی کچھ اسی طرح کی ہے کہ یوحنا 3:16 کو ہم نے سامنے رکھا۔ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا۔ کیوں بخش دیا؟ تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ سو میرے عزیزو، ہمارے لیے یہ فخر کی بات ہے کہ ہم سر اٹھا کر فخر سے یہ بات کہتے ہیں اور کہتے رہیں گے کہ میرا اور آپ کا شافی خداوند یسوع مسیح زندہ ہے اور اس کی قبر خالی ہے۔ میرے عزیزو، خداوند آج اس کلام کے وسیلہ سے مجھے اور آپ سب کو کثرت کی برکت دے، آمین۔ آئیں ہم سب اپنی آنکھوں کو بند کریں، ایک دعا کریں گے۔ قدوس مہربان خدا، بحر و بر کے مالک، لشکروں کے رب،
میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں تیری دی ہوئی تمام تر نعمتوں برکتوں کے لیے، تیرے نازل کیے ہوئے کلام کے لیے پیرے خدا۔ مہربان خدا، تو نے فرمایا مانگو تو تمہیں دیا جائے گا۔ اے رحیم خدا، میں تجھ سے مانگتا ہوں تو مجھے حکمت اور دانائی بخش پیرے خدا، تاکہ میں تیرے نازل کیے ہوئے کلام کو اسی طرح احسن طریقے سے تیرے لوگوں تک پہنچاتا رہوں۔ مہربان خدا، گریس نیٹ ورک ٹی وی کو، اس کے CEO جناب پاسٹر دانش پیٹر صاحب اور ان کی ساری ٹیم کو کثرت کی برکت دینا پیرے خدا، تاکہ پیرے خدا اس ٹی وی چینل کے توسط سے پیرے خدا روحوں کی نجات کا کام اسی طرح جاری رہے۔ یسوع ناصری کے نام میں یہ دعا مانگتے اور بڑے ایمان سے پا لیتے ہیں، آمین۔ باپ، بیٹا، روح القدس کے نام سے، آمین۔